بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الارض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شیعہ کیسا ہونا چاہیے؟ شیعوں کی کیا صفت ہونی چاہیے؟ اس لیے ہم نے مسلسل قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی. ہر رات کو سورہ صاد جب تک 38 ورس نمبر 83 جس میں اعلان رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. بے شک جناب ابراہیم علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے. اب تک ہم نے ساتھ میں مل کر 10 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، 10 صفتوں کا جائزہ لیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کم سے کم اس 10 صفتوں پہ عمل کیسے کیا جائے؟ کون سا وہ طریقہ ہے، کون سا وہ علاج ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم اور آپ کم سے کم ہم نے جو 10 صفتیں بیان کی، ویسے صفتیں تو بہت ہیں لیکن کم سے کم 10 موضوعات جس پہ ہم نے گفتگو کی ان کو ہماری زندگیوں میں کیسے ہم اتارے. تو پہلا جواب ہم کو یہ ملے گا کہ اب تک ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا شیعہ ہونا اتنا ہی پڑھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے شیعہ ہونے کے بعد، شیعہ لقب کے اہل ہونے کے بعد پروردگار عالم نے ہم کو کچھ ایسا اشارہ دیا جسے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کو اپنے آپ کو سچے شیعہ ثابت کرنے ہیں تو ایک کام کر کے یہ بات ہماری زندگی میں بھی آ سکتی ہے. اب دیکھیے آیتوں کو میں پورا پڑھتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی سورے میں 38 37 83 جو ہر رات ہم پڑھتے ہیں، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. یہ تو ہم نے سن لیا، لیکن اس کے بعد والی آیت 84 وہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. جناب ابراہیم نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، لیکن جب واپس اپنے پروردگار کی طرف پلٹے نا تو حالت جناب ابراہیم کی ایسی تھی
ایسی حالت میں یہ شیعہ ابراہیم، یہ شیعہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو کس حالت میں؟ بقلب سلیم، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ جناب ابراہیم اپنے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں پہنچے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم کے مالک تھے۔ قلب سلیم گویا ایسا دل، ایسا قلب کہ جو صاف ستھرا ہو، صحیح سلامت ہو، جیسے خدا نے دیا تھا ویسے ہی واپس خدا کے پاس جناب ابراہیم علیہ السلام پلٹے قلب سلیم کے ساتھ۔ تو اب یہ قلب سلیم کو کیسے پایا جائے؟ آج ساتھ میں مل کر خلاصہ دینے کی کوشش کریں گے، اور خلاصہ بھی خلاصے کے طور پر نہیں، شیعہ کی ایک اور صفت بیان کرنے کے بعد۔ اب تک ہم نے کیا کیا دیکھا؟ کل کی طرح واپس دہراتے ہیں۔ بسم اللہ کی بات کی، بولتے جاؤ بولتے جاؤ، بسم اللہ کی بات کی، نماز کی بات کی، غور سے سننے کی بات اور اتباع کی بات کی، نماز ہو گئی، حلال روزی کی بات کی، وعدہ خلافی کی بات کی، 5 ہوا جی، پڑوس کا حق بیان ہوا، 6 ہوا، واجبات اور محرمات کی پابندی، غصہ پی جانا، 8 ہوا، بھائیوں پہ خرچ کرنا، سخاوت، 9 ہوا، اور ریاکاری اللہ سبحانہ و تعالی شیعہ کے زندگی کے محور ہونا چاہیے۔ یہ 10 صفتیں ہم نے ساتھ میں مل کر بیان کی۔ آج آگے نکلتے ہیں، ایک اور صفت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان 10 صفت کو اس صفت کے اندر شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوپر جا کے جو لقب ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ کا دیا گیا تھا، تو شیعہ ہونے کے نتیجے میں خدا نے بیان کر لیا کہ اگر ہم نے جناب ابراہیم کو شیعہ کا لقب دیا ہے تو دیکھیے شیعہ لقب پانے کے بعد ابراہیم کی یہ حالت تھی کہ وہ جب ہمارے پاس پلٹے تو قلب سلیم کے ساتھ پلٹے، صاف ستھرا دل لے کے پلٹے، جیسے دل ہم نے دیا تھا ویسا لے کے واپس آئے۔ گویا جو امانت ہم نے ابراہیم کو دی تھی وہ امانت انہوں نے واپس ہم کو پلٹائی، جیسی دی تھی ویسے ہی۔ تو یہ قلب سلیم کو کیسے پایا جائے؟ تو ایک اور صفت کا تذکرہ آج خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کون سی وہ صفت ہے؟ سنیے، ہمارے ساتویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا، کہا لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم۔ اے مسلمانوں سنو، 7ویں سرکار یا 7ویں امام علیہ السلام نے کہا وہ ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا حساب و کتاب نہ کرے، محاسبۃ النفس نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا 7ویں امام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے مسلمان، اگر تمہیں ہم میں سے بننا ہے، یعنی کہ شیعہ بننا ہے، تو ایک کام کرنا پڑے گا، زندگی میں ایک ایسی چیز کو لانا پڑے گی جس کا نام ہے محاسبۃ النفس، یعنی بندہ اپنے آپ سے حساب و کتاب کرے، اب تک میں نے کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کیا ہے، کیا رہ گیا ہے، کیا اچھا کیا ہے، کیا برا کیا ہے، حساب و کتاب لگائے، پھر جا کے اس حساب و کتاب کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس لیے آج کی صفت محاسبۃ النفس۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ بات خداوند کریم نے قرآن مجید نے قدم قدم پہ ہمیں سمجھائی ہے، لیکن کیا کرے، ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ کیا ہے مسلمان، خدا نے ایک آیت پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی واحد آیت ہے، 6236 آیت، اس میں یونیک آیت ہے جس میں خدا نے 2 مرتبہ ایک ہی حکم دیا ہے۔ کوئی ایسی آیت آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، یہ واحد آیت ہے۔ کون سی؟
چیپٹر 59 اور آیت کا نشان ہے 18، سورہ حشر، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار عالم اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اپنی زندگی میں تقوی لے آؤ، پھر یاد رکھو ہر نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے، فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ پھر واپس دوبارہ خدا نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اسی آیت میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ میں پوچھوں گا خدایا تو نے پہلے تو کہہ دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، خدایا دو بار تقوی کا حکم ایک ہی آیت میں تو نے کیوں ڈالا؟ تو پھر تدبر کرنا پڑے گا نا، سمجھنے کی کوشش کرنا پڑے گی کہ خدا جو بھی کہتا ہے میری طرح نہیں کہ ایک ہی بات کو گھما گھما کر وہی کرتا رہے تاکہ یہاں 1 گھنٹہ دکھے اور الطاف خوش ہو جائے کہ 1 گھنٹہ پڑھ لیا مولانا نے۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ تو 2 بار تقوی کا حکم کیوں؟ تھوڑا سا اگر ہم اور آپ ساتھ میں مل کر سوچیں گے تو شاید، بول رہا ہوں شاید، اس نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ جب خدا نے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، تقوی کو اختیار کرو۔ جب بندہ خدا تقوی کی طرف مائل ہوگا، تقوی کی تیاری کرنے لگے گا، تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے نتیجے میں جو دوسرا حکم ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارے گا، کون سا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لغد، ہر نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ پھر واپس حکم دیا واتقوا اللہ، گویا خدا کہہ رہا ہے کہ جب تو تقوی کے رستے پہ چلے گا اور اپنے آپ کو حساب و کتاب میں اتارے گا، اس کے بعد واپس میں تجھے تقوی کا حکم دیتا ہوں تاکہ تیرے پاس ایسا تقوی آ جائے کہ جیسا تقوی ہمیں چاہیے۔ اس لیے خداوند کریم نے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان، خدا کا تقوی ایسا اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہوگا۔ اب عزیزان محترم، آپ نے دیکھا الفاظ کون سے آئے؟ ہم اب تک جو بھی کرتے آ رہے ہیں، خدا نے کہا ہر نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا، میں بیان کرتا جاؤں گا انشاءاللہ، خدا جو بھی کہتا ہے نا، خدا کے جو بھی الفاظ ہیں نا، وہ ہر لفظ بلفظ اماموں کی سیرت اور اماموں کے اقوال میں ہمیں ملے گا۔ اب ایک بات سے شروع کرتے ہیں۔ 7ویں امام نے کیا کہا تھا؟ اے مسلمانوں سنو، لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ ہم میں سے نہیں کہ جو ہر روز، انگلش میں کیا کہیں گے شیخ؟ آپ انگلش میں پڑھتے ایوری ڈے نا، ایوری ڈے، ہر روز، ایوری ڈے، ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، حساب و کتاب نہ کرے۔ ظفر، روز کب آئے گا؟ کب آتا ہے روز؟ کب آتا ہے؟ اس سے پہلے ایک دن ہوتا ہے نا، یسٹرڈے، پھر آتا ہے روز، آج کا دن، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹمورو۔ خدا نے کیا کہا؟ فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ پوچھئے شیخ بیٹے، غد کا مطلب کیا ہے شیخ؟ کل، آنے والا دن۔ 7ویں امام کیا کہہ رہے؟
ہر روز اپنے نفس کا حساب و کتاب کر، کیونکہ کل آنے والا ہے۔ لیکن خدا بیان کرتا ہے، اے مسلمان یہ بھی تو سوچ کہ کل نہیں ہو سکتا جب تک آج نہ ہو۔ کل آنے والا ہے ہی نہیں جب تک آج نہ ہو۔ اس لیے ساتویں امام نے کہا آج کے دن ہر روز اپنا حساب و کتاب کر، تاکہ خدا جو کل کی بات کر رہا ہے نا اس پہ تو شامل حال ہو جا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن حساب و کتاب مجھے کون سا پسند ہے؟ محاسبۃ النفس مجھے اور آپ کو کون سا پسند ہے؟ اپنا نہیں، مجھے حساب و کتاب دوسروں کا پسند ہے۔ یہ حساب و کتاب محاسبۃ النفس جو ہے نا، اس میں میں سمجھتا ہوں 3 کمزوریاں ہیں میری اندر، آپ کے اندر نہیں۔ 3 کمزوریاں۔ ایک، میں اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوسرا، مجھے مزہ اس میں آتی ہے کہ میں کسی اور کا، دوسروں کا حساب و کتاب کروں۔ اور اسی محاسبت نفس کی تیسری کمزوری یہ ہے کہ لوگ میرا حساب و کتاب کرتے ہیں، اس میں میں کہیں نہیں۔ میں آپ کا حساب کتاب کرتا ہوں، مجھے دوسروں کے حساب کتاب میں مزہ آتی ہے، اپنا کرتا نہیں۔ اور دوسرے تیسرے لوگ میرا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ کیسے مولانا بیٹھتے ہیں، کیسے مولانا ایکٹنگ کرتے ہیں، کیسے مولانا جوک مارتے ہیں، کیسے مولانا آیتیں پڑھتے ہیں، کیسے مولانا ہلتے ہیں۔ لوگوں کو شوق یہی ہے، اپنا حساب و کتاب کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا اے مسلمان، حاسب نفسک لنفسک فَإِنَّا غَيْرُهَا مِنَ الْأَنفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ۔ اے مسلمان، تو اپنے نفس کا حساب و کتاب کر، خود اپنے لیے۔ اپنا حساب و کتاب کر خود اپنے لیے۔ اور یاد رکھنا، تیرے علاوہ جو دوسرے نفس ہے یعنی دوسرے لوگ ہیں، ان کا حساب و کتاب کرنے والا تیرے علاوہ کوئی اور ہے۔ خدا نے تجھے نہیں چنا کہ دوسروں کے حساب و کتاب کر اور رکھ۔ فَإِنَّ غَيْرُهَا مِنَ الْأَنفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ۔ تیرے علاوہ خدا نے دوسرے لوگوں کو، خود خدا بھی، وہ سب کا حساب و کتاب کرے گا۔ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو اپنا حساب و کتاب کر۔ اس لیے فون آیا کسی کا، اٹھا لیجئے، ایمرجنسی ہوگی۔ ہر رات کو فون کی ایمرجنسی ہوتی ہے، یا کہیں یہاں آگ ہوتی ہے، یا وہاں آگ ہوتی ہے، یا وہاں ہاسپٹل کا فون آ جاتا ہے۔ لیکن کیا کرے، انسان ہے، زندگی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ ایمرجنسی ہو تو فون لے لیجئے، کوئی پرابلم نہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہم سب کو کہا، اے مسلمانوں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اے لوگوں، اپنے نفسوں کا حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ خود تم اپنا حساب و کتاب کر لو۔ اب ہم تو شیعہ کا موضوع لے کے بیٹھے ہیں۔ ساتویں امام نے کہا وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو اپنا حساب و کتاب نہ کرے۔ میں کہتا ہوں مسلمان، کم سے کم یہ 10 صفتیں جو آج بیان ہوئی اس عشرے میں، اس میں تو حساب و کتاب کر۔ تیرا بسم اللہ کہاں ہے، تیرا وعدہ کہاں ہے، تیری نماز کہاں ہے، تیرا ہمسایہ کہاں ہے، تیری سخاوت کہاں ہے، تیری باقی کے چیزیں جتنے ہم نے بیان کی وہاں تو کہاں ہے۔ حساب و کتاب اپنا کر۔ اور یاد رہے، فقط اور فقط خدا کے معاملے نہیں،
اس سے زیادہ تو حقوق الناس، کس کے ساتھ کیا کیا ہے، کس کا حق باقی ہے، کس کی غیبت کی ہے، کس سے معافی لے لینی ہے، حساب و کتاب ابھی سے کر۔ ساتویں امام نے کہا ہر روز کر۔ کچھ راتوں پہلے کون سے اتنے حق معاشرے میں، انصاف سے مجھے بتائیے گا۔ حقوق الناس جو ہوتے ہیں ہمارے سب کے آپس میں، اس میں کچھ ایسے حقوق ہے کہ جو یہ معاشرے کا سب سے بڑا سانحہ ہے۔ ہم نے کچھ مجلسوں میں آپ کے سامنے وہ 2 بیوی والی باتیں کی، عورتوں والی باتیں کی، ایسی باتیں کہ جو کسی نے ہم کو سنائی تھی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعاً عورتیں اتنی بری ہیں؟ یہ تو لوگوں کے لطیفے تھے، حقیقت کچھ اور ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے۔ گھروں میں شوہر نے کیا اپنے بیویوں کو حق کو ادا کیا ہے؟ ان کی خواہشیں کیا ہم پوری کرتے ہیں؟ ان کی جتنی عزت ہونی چاہیے کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو مقام ہم کو رکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے؟ انصاف سے مجھے بتائیے، ہمارے آپ کے معاشرے میں عورتوں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے۔ ہم نے بے شک یہ باتیں بنا لی ہے کہ عورتیں ہی بری، لیکن کیا ہم بھی کم ہیں؟ عورتوں کی عزت اسلام نے کہاں تک نہیں دی؟ تاریخ اسلام میں دیکھیے کیسی کیسی عورتیں گزری ہے۔ سمیہ کا نام سنا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا نام سنا ہے، مریم علیہ مقام کا نام سنا ہے، فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا نام سنا ہے، جناب زینب کا نام سنا ہے۔ خدا نے کہاں تک ان عورتوں کو عزت دی ہے؟ قرآن میں عورتوں کے نام کا سورہ آ گیا، 4 النساء۔ بی بی مریم کے نام کا سورہ آ گیا، سورۃ مریم۔ ہاں ہم نے تھوڑی تھوڑی باتیں کی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ تو میں بیان کر رہا تھا، جس نے ہمیں بیان کیا یہ بات تھی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اے مسلمان سنبھل جا، تیری یہ نمازیں، تیری یہ عزاداری، تیری یہ عبادتیں، اگر تو ایسوں میں ہے کہ جو اپنی عورتوں کے حق کو ادا نہیں کرتا، حساب و کتاب کر لے، محاسبت نفس کر لے، تب جا کے شیعہ بنے گا۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ رسول نے سب کو کہا تھا، لیکن آپ دیکھیں جو مقام میں اتنا اعلیٰ ہے نا، اس کو بھی نبی کریم یہی کہہ رہے۔ ابو ذر کو بھی یہی کہا، یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب۔ اے ابو ذر، اپنے نفس کا حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ محاسبت نفس کیا چیز ہے؟ چھوٹی سی مثال اتنی کافی ہے۔ مثال کیا؟ یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، میں نے پوری نہیں پڑھی۔ ایک طریقہ 7ویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے اللہم صلی اسی حدیث میں بیان کیا ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے کہا لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ ہم میں سے نہیں کہ جو ہر روز اپنے نفس کا حساب و کتاب نہ کرے۔ اس کے بعد مولا آگے بڑھے اور کہا فمن فعل خیرا استزادہ اللہ وحمدہ، جس سے اچھا کام ہو جائے تو وہ خدا سے دعا کیا کرے، خدایا مجھے مزید توفیق دے تاکہ میں اچھے کام اور کرتا رہوں، اور اسی دعا کے ساتھ وہ حمدہ، اور خدا کی کیا کرے؟ حمد و ثنا کرے کہ تو نے مجھے توفیق دی۔ وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا شَرًّا، اگر بندے سے، عبد سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو بدی کا کام ہے، شر کا کام ہے، استغفر اللہ وتاب الیہ، تو فوراً خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور توبہ کر لے کہ خدایا واپس یہ میں نہیں کروں گا۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا طریقہ ہے کیا؟
محاسبت نفس کا، کہ میں ہر روز اپنے آپ سے پوچھوں کیا میں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے؟ کیا میرے پر جو جو فرض تھا اس کو میں نے اپنی زندگی میں جگہ دی ہے؟ خاص طور پر وہ 10 چیزیں جو ہم نے بیان کی ہے، اس کا تو آپ سے سوال کیا جائے گا نا کہ وہ آیا تھا پیرس سے، آپ کو بیان انہوں نے کیا تھا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اے مسلمان یاد رکھنا، وہاں کا جو حساب و کتاب ہوگا نا اس میں دیر نہیں لگے گی۔ خداوند کریم نے اعلان کر دیا ہے، چیپٹر 3 ورس نمبر 199، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ سریع الحساب، واللہ سریع الحساب۔ خدا حساب کرے گا نا تو کوئی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسے ہی حساب ختم اور تمام ہو جائے گا۔ اس لیے نبی نے کہا، اس لیے 7ویں امام نے کہا اپنا حساب و کتاب ابھی سے شروع کر دے، کیا نہیں کیا، کیا کرنے کا ہے، کیسے کرنے کا ہے، کہاں کرنے کا ہے، کس قدر کرنے کا ہے، کس ماحول میں کرنے کا ہے، کیا بولنے کا ہے، کہاں بولنے کا ہے، کیسے بولنے کا ہے، کیا بول گیا، کیا واپس لے لینا ہے۔ ایسے اپنی زندگی کو قدم قدم پر سوچ سوچ کر حساب و کتاب مجھے اپنا کرنے کا ہے۔ کیوں؟ یہ کربلا جو ہمارے سامنے آئی وہ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ حسین کیا کہہ کے نکلے تھے؟ لطلب الاصلاح نا، میں نکلا ہوں نانا کی امت کے اندر اصلاح لانے کے لیے۔ اب دیکھیے اصلاح یہ ایسے نہیں ہوگا۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے کہا ثمرۃ المحاسبہ صلاح النفس، ثمرۃ المحاسبہ صلاح النفس۔ بندہ اگر اپنا حساب و کتاب کرنا شروع کر دے تو اس کا پھل، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ سدھر جائے گا۔ اس لیے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، شیخ معیز ابھی بھی نہیں سدھرنا، ابھی بھی اپنے آپ کو نہیں بدلنا، کب بدلوں گا؟ ابراہیم کیسے خدا کے پاس گئے؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے دل کو، قلب کو صاف ستھرا بنا کے چلے گئے، لیکن میں کیوں نہیں کر پاتا؟ مجھے جو جو سکھایا گیا اس پہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیے خدا نے اس کے بعد والی آیت میں کیا کہا؟ اے صاحبان ایمان تقوی حاصل کرو۔ ہر نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے دیکھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، خدا خوب جانتا ہے کہ تم نے تمہارے عمل کیا کیا ہے۔ اس کے بعد والی آیت عجیب ہے، 59:19 خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان جیسے مت بنو۔ میری مجلس زیب پالاس والی شاید کسی نے سنی ہوگی، آپ نے سنی تھی نا؟ کس نے سنی تھی؟ اور کب آتا ہے بھائی؟ اور کب آتا ہے؟ اور اینڈ انگلش میں اینڈ کب آتا ہے؟ اینڈ ہمارے معاشرے میں، ہماری زبان میں اینڈ کب آتا ہے؟ چیز کو ایڈ کرنا ہو، شاباش، کوئی چیز کو ایڈ کرنا ہو نا تب اینڈ آتا ہے۔ تھوڑا گجراتی میں سمجھاتا ہوں۔ ہاں، کھچڑی لیاو અને કઢી લિયાવો۔ کھچڑی اکیلی مزہ نہیں آئے گی، ساتھ میں کڑی ہو تو مزہ آ جائے۔ یہ انے، اینڈ، اور کب آتا ہے؟ جب اس سے پہلے کچھ آیا ہو نا۔ اب دیکھیں خدا نے بات کیسے کی کہ خدا نے اس آیت میں وہ ڈالا، اور اب واپس دونوں آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔
اے ایمان لانے والو تقوی حاصل کرو، اور ہر نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ خدا سے ڈرو، خدا خوب جانتا ہے تم کیا کیا عمل کرتے ہو۔ اور مطلب اب جو بات آ رہی ہے وہ پہلے والی بات کا حصہ ہے، اسی کا حصہ ہے، جیسے کھچڑی کا حصہ کیا تھا؟ کڑھی۔ اور کچھ کھاتے ہو کھچڑی کے ساتھ؟ کھیما۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ ہاں، یہ والی آیت اس کا حصہ ہے۔ کیا بیان کیا؟ اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیا ہے، نتیجے میں یہ ہوگا کہ بندہ اپنے آپ کو بھول جائے گا، اپنے نفس کو بھول جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ جب بندہ محاسبت نفس نہیں کرتا تو خدا کی نظر میں ایک ایسا بندہ ہے کہ عادت کے مطابق تو سب کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، میری طرح لمبی لمبی مجلسیں پڑھتا ہے، ان کی طرح ہر مجلس میں آتا ہے، چاہے اندھیری سے کیوں آنا پڑے، لیکن ہر کام کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، عادت ہو چکی ہے، لیکن اللہ بلا گیا ہے، اپنے آپ سے پوچھتا نہیں کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے ادا کیا۔ ایک حدیث پڑھی تھی نا میں نے، ایک 7ویں امام کی، اس میں روز کی بات آئی تھی۔ اب دیکھیے دوسری حدیث پڑھتا ہوں، وہ کس کی؟ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ شاباش صادق علیہ محمد نے ارشاد فرمایا، کہا اذا آویت الی الفراش فانظر، اے مسلمان جب تو اپنے بستر کی طرف جا، فانظر ماذا سلکت فی بطنک، دیکھ، بستر کے اوپر جانا تب جا کے دیکھ پیٹ میں کیا گیا، وَمَا اكْتَسَبْتَ فِي يَوْمِكَ، اور جا کے دیکھ آج کے دن میں کیا حاصل کیا، وَاذْكُرْ إِنَّكَ مَيِّتٌ، اور یاد کرنا، بھولنا مت، ایک دن مرنا ہے، ساتھ میں بھولنا مت، وَأَنَّ لَكَ مَعَادًا، ایک دن مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ عجیب ہے، اسد آج دور بیٹھا ہے، لیکن یہاں دیکھو اسد بستر پہ کب جاتے ہو؟ رات کو ہی جاتے ہو؟ عجیب ہے نا۔ امام نے کہیں پر بھی بیان کیا کہ جب رات کو بستر پہ جاؤ؟ نہیں، امام نے اتنا ہی کہا اذا آویت الی فراشک، جب سونے جانا، بستر کی طرف جا تو پوچھ اپنے آپ سے، فانظر، معلوم ہوا بستر پہ جانا، سونا ضروری نہیں کہ رات کی بات ہو، دین میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ جب سونے جاؤ تو حساب و کتاب کروں، کیوں؟ کیا پتا اس نیند میں سے میں واپس اٹھوں ہی نہ، اگر حساب و کتاب کر کے جاؤں گا تو اس آیت پہ فائز ہو جاؤں گا کہ جب خدا نے کہا تھا، آ گیا میرا دوست، صلو علی محمد وعلی محمد۔ اب آپ نے دیکھا چھٹے امام نے لفظ کون سا استعمال کیا تھا؟ فانظر۔ خدا نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ میں چائنیز بول رہا ہوں؟ خدا نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، وہی لفظ ساتویں امام نے بھی قرآن کے الفاظ ہمارے سامنے بیان کیے، چھٹی سرکار نے بھی وہی لفظ استعمال کیا، مسلمان سنبھل جا، محاسبت نفس کیا کر۔ طریقے بہت سے ہیں محاسبت نفس کے، بہت سے۔ یہ قوم آگے نہیں بڑھے گی، خدا نے اعلان کر دیا ہے، اے باندرے کے مسجد والوں اور دور دراز تک اس ملے کو سننے والوں، یاد رکھنا قوم شیخ معیز کے آنے سے نہیں بدلے گی، قوم شیخ اسماعیل کے آنے سے نہیں بدلے گی۔ کیوں؟ خدا نے وعدہ کر لیا ہے، اعلان رب العزت ہوا چیپٹر 13 ورس نمبر 11 سورہ رعد، اعلان ہوا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما پڑھو انفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک ہر شخص اپنے معاشرے میں خود بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، ان کے نفسوں کے اندر جو ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ محاسبت نفس کی بات کیوں ہمارے سامنے آئی، اس دن میں محاسبت نفس کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ ہر بندے کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے۔ گجراتی میں کہنا کیا پانی میں ترے چھے، کیا پانی میں تروں چھوں۔ ابراہیم کون تھے؟ شیعہ تھے نا، لیکن اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ جب پروردگار کے پاس گئے تو قلب سلیم۔ بہت سی باتیں، لیکن آج میرا عشرہ کم سے کم آپ کے سامنے ختم ہو رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی اٹھ کر یا الطاف آ کر مجھے یہاں سے اتارے کہ اب اترو بھائی، اس لیے ایک بات کر کے ختم بات کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں محاسبت نفس کے لیے۔ مجھے ایک بات پہ زور دینا ہے، ایک بات پہ یاد رہے، اگر تو اپنے نفس کا حساب و کتاب نہیں کرتا تو پھر تو اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ میرا دعویٰ نہیں، ساتویں امام نے کہہ دیا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان، آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب حساب و کتاب نہیں کیا ہوگا نا، بندہ اتنا ڈرے گا کہ خدا نے کہا یہ لوگ کہیں گے قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، چیپٹر 38 ورس نمبر 16، کہنے لگے کہ خدایا تو ہمارا جو حصہ ہے نا جلدی کر دے ابھی سے، اس سے پہلے کہ حساب کا دن آ جائے، تب ہم کیسے کریں گے؟ ایک دوسری آیت ہے قرآن مجید میں جہاں پر خدا بیان کرتا ہے، تو یہ بات کرتا ہے کہ ابھی سے تیرا حساب کتاب کر لے سن، میں تیرا حساب کتاب کروں گا ہی نہیں، میں تیرا حساب و کتاب کروں گا ہی نہیں۔ قرآن کی آیت آئی چیپٹر 17 ورس نمبر 14، خدا کا اعلان ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا کتابک، مسلمان اپنا نامہ اعمال پڑھ تو خود، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اتنا کافی ہے کہ تو خود اپنا حساب و کتاب کر، کسی کی ضرورت نہیں، تو خود اپنا حساب و کتاب کر۔ اے مسلمان، وہاں جب حساب و کتاب اپنا تو کرے گا تو کون سا منہ خدا کو دکھائے گا؟ اس لیے نبی نے کہا، اماموں نے کہا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا جائزہ لو، حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہارا حساب و کتاب کرے۔ حساب و کتاب
کس انداز سے کرنا چاہیے؟ میں نے کہا نا ایک روایت پڑھوں گا، بہت طولانی ہے، لیکن کچھ باتیں بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کامیابی ہم سب کو خدا دے انشاءاللہ۔ مولا نے کہا، کسی نے آ کر پوچھا، کہا مولا محاسبت نفس کیسے کروں؟ اپنے نفس کا جائزہ حساب و کتاب میں کیسے کروں؟ تو مولا نے کہا جب صبح اٹھنا تو اپنے آپ سے دل سے پوچھ، آج خدا کی ثنا کی میں نے حمد کیا یا نہیں؟ آج کیا میرے مومن بھائیوں کا کسی کا حق میں نے ادا کیا یا نہیں؟ آج کیا مجھ سے کسی بیمار کی عیادت ہوئی یا نہیں؟ اگر کسی کے انتقال کے خبر آئی تو کیا میں اس کے جنازے میں شرکت کر سکا یا نہیں؟ آج کے دن کیا میں نے کسی کو امر بالمعروف کیا یا نہیں؟ آج کے دن میں نے کسی کو نہی عن المنکر کیا یا نہیں؟ آج کے دن کسی کو میں نے راستہ دکھایا یا نہیں؟ آج کے دن میں نے کسی کا حق ادا کیا یا نہیں؟ یہ سب بیان کر لیا، لیکن بیچ میں ایک ایسی بات آئی کہ میں حیران ہوتا ہوں، مولا قربان آپ پہ، آپ نے اس بات کو بھی محاسبت نفس میں ڈال دیا۔ کون سی بات ہوگی ظفر آپ کے اندازے سے؟ ہاں، حق؟ کسی اور کو اندازہ؟ آپ کو؟ آپ کو صلہ رحم، صلہ رحمی کی بھی بات ہے اس کے اندر، کوئی اور چیز؟ آپ نے دیکھا ہمارے ذہنوں میں آنے میں مشکل ہوتی ہے، آپ کو محمد نورانی؟ نماز، ہاں، عجیب ہے کہ ہر صبح کو جب اٹھنا اپنے آپ سے پوچھنا، کیا آج کسی کی میرے سے غیبت ہوئی ہے؟ عجیب ہے نا۔ محاسبت نفس میں مولا نے مناسب سمجھا کہ ہم کو بتائے اور سکھائے، کیونکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں۔ یہ مولا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ صبح جب اٹھ تو ان باقی سوالوں کے ساتھ یہ بھی اپنے آپ سے پوچھ کہ کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہو گئی؟ میں کہتا ہوں مولا آپ کو پتہ کیا، یہ جو ہے نا فون، اس میں واٹس ایپ کھولو تو نور علی نور، ٹک ٹاک کھولو تو نور علی نور، ٹویٹر کھولو تو نور علی نور، وائبر کھولو تو نور علی نور۔ اور آپ کا کیا ہے کہ انڈین کا یہاں فیمس ہے ایک فیس بک، سنیپ چیٹ، انسٹاگرام۔ دیکھیے ابھی دیکھیے آپ کے فون میں، دیکھیے وہی سب نیوز ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ بھاگ گیا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کی طلاق ہوئی ہے، اس کا اتنا مال وہ کھا گیا ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے۔ صبح شام اسی کے اندر میں ڈوبا ہوا ہوں، اور مولا مجھے کہتا ہے ہر روز اپنے آپ سے پوچھ، ہر روز کیا کسی کی غیبت ہوئی یا نہیں؟ عزیزان محترم، آج عاشور کی رات ہے، عاشور کی رات۔ دیکھیے یہ سب کربلا والے جو شیعہ کی صفات تھی نا جناب ابراہیم کی، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، آپ نے سنا نا، ابھی شیخ نے پڑھا، فقط امام حسین اور اس کا خاندان ہی نہیں بلکہ اصحاب حسین، حبیب ابن مظاہر نے، جیسے شیخ نے بیان کیا، تقریر پوری مجلس پڑھ ڈالی۔ کس کے لیے؟ زندگی میں حساب و کتاب کرتے تھے، اور آج کی رات تیار ہو گئے کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف کر کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اے مسلمان، اگر کربلا سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ تو بہت سے درس ہے، ایک ہی درس لے لے، ایک ہی درس لے لے، جب تک زندہ ہو محاسبت نفس کر، پھر دیکھ تیری زندگی کتنی آگے نکل جاتی ہے۔ ایک تو مثال کم سے کم ہے نا، 13، 14، 17، 20، 22 تک کے ہمارے پاس روایت ہے کہ پسر سعد کے لشکر میں سے کچھ لوگ حسین کے پاس آ گئے۔ باقی کی اگر تاریخ نے تفصیلات نہیں دیکھی اور بھیجی ہم کو، ایک تو ہے نا گواہی، ایک کم سے کم، کس کی بھائی؟ شاباش۔
یہ حور لعنت اللہ علیہ میں سے علیہ السلام کیسے بنا؟ ایک رات کا محاسبۃ نفس، بس ایک رات کا۔ اس نے اپنا نفس کا جائزہ لے لیا اور سمجھ گیا کہ اب تک جو ہو رہا تھا، جو کر رہا تھا، وہ غلط تھا۔ بس محاسبۃ نفس کیا، ہدایت کا راستہ مل گیا۔ اور ہمارے موضوع کے مطابق یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ شیعہ ہو گیا۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ کہ جو پیروی کرے، جو پیچھے پیچھے چلے، جو نقش قدم پر چلے۔ اور بھی شیعہ ہو گئے، حسین کے پیچھے پیچھے گئے، حسین کے نقش قدم پر چلے، حسین کو اپنا امام مان لیا، حسین کی اتباع کر لی۔ آج کی رات قیامت کی رات آ گئی، کیا بیان کروں، کیا چھوڑوں؟ عجیب عجیب روایت ہمارے پاس ہے۔ یہ کربلا والے سب قلب سلیم کے مالک تھے، ایک کے بعد ایک۔ تاریخ میں ملتا ہے، حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ شب عاشور کی رات تھی، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک خیمے میں سے ایک چھوٹی بچی نکلی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جناب سکینہ کی۔ حمید کہہ رہا ہے ایک خیمے میں سے ایک چھوٹی بچی نکلی، میں دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بچی ایک خیمے میں سے نکلی، جا کے دوسرے خیمے میں گئی، وہاں سے جب نکلی تو کچھ اور بچے ان کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد والے خیمے میں گئی، وہاں سے نکلی تو اس کے ساتھ اور بچے مزید آ گئے، یہاں تک کہ وہ ایک کے بعد خیموں میں جاتی گئی اور نکلتی گئی، پھر جا کے ایک خیمے میں چلی گئی۔ اب حبیب کو تو پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے نا، لیکن یہ روایت ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ خود جناب سکینہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ کب؟ جب ظالم نے تماچے مارے تھے، جب جا کے جناب سکینہ چھوٹی سی بچی بیان کرتی ہے، شب عاشور کی رات تھی، میں نے دیکھا میرے ہم عمر بچے پیاسے ہیں، ہر کوئی بچہ العطش العطش کہہ رہا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ جا کے پھوپھی اماں سے پوچھ لوں، شاید کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے۔ میں ایک خیمے میں گئی، کچھ بچوں کو وہاں سے لائی، ایک کے بعد خیمے میں گئی، آخر میں پھوپھی اماں کے خیمے میں داخل ہوئی اور وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن جب داخل ہوئی تو میں نے کچھ دیکھا، لیکن پھوپھی نے مجھے دیکھ لیا، کہا بیٹا سکینہ اتنے بچوں کو لے کر ساتھ میں کیوں آئی ہو؟ کہا پھوپھی اماں بس آ گئی، مت پوچھئے، ہم واپس جا رہے۔ کہا بیٹا کس لیے آئی تھی؟ کہا پھوپھی اماں مجھے پانی کی طلب تھی، بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے توقع لے کے میں آپ کے پاس آئی کہ شاید پھوپھی اماں کہیں نہ کہیں سے پانی کا بندوبست میرے لیے کر دے۔ تو پھر زینب نے پوچھا پھوپھی بیٹی سکینہ تو پھر بات کیوں نہیں کی؟ کہا پھوپھی اماں کیا کروں، جب میری نظر آپ کی گود میں پڑی، میں نے دیکھا میرا چھوٹا علی اصغر سوکھی زبان کو ہونٹوں پہ گھما رہا ہے، میں سمجھ گئی اگر میرے چھوٹے ننھے اصغر کے لیے پانی نہیں تو ہمارے لیے پھوپھی پانی کہاں سے لائے گی۔ میں کہوں گا اے بیٹی سکینہ اب تو خیموں سے نکلی نا، پھوپھی کے خیمے تک گئی، لیکن کل کی رات آئے گی، خیمے سے جب تو نکلے گی خیموں میں آگ لگی ہوگی، اور یہی مسلم ہم کو بیان کرے گا۔ کب؟ شام غریباں کی رات کہ ایک بچی نکلی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی تھی۔
میں نے جا کے اس بچی کا بچے کی مدد کرنا چاہیے. اس بچی نے کہا یا شیخ میرے نزدیک مت آنا, میں سیدانی ہوں. حمید کہتا ہے میں نے کہا بیٹی میں لٹنے کے لیے نہیں آیا, میں تیرے کرتے کے دامن میں جو آگ لگی رہا اس کو بجھانے کے لیے. بس حمید کہتا ہے اس چھوٹی بچی نے مجھے کہا یا شیخ تم کوئی اچھے انسان لگتے ہو, میرے ایک خدمت کر دو. کہا بتاؤ کیا؟ کہا یا شیخ مجھے اتنا بتا دو نجف کا راستہ کہاں ہے؟ بس بچی نے جب یہ کہا, حمید کہتا ہے میں نے پوچھا بیٹی نجف کا راستہ کیوں؟ کہا نجف اس لیے میرا دادا علی وہاں پر ہے, میں دادا کو جا کر بتاؤں گی دادا ظلم ہو گیا. الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسين.